بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک اعجاز احمد آرائی صاحب۔ آپ چیئرمین سٹی مال بہاولپور ہیں۔ آپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں، بزنس کے حوالے سے بات کریں، سیاست کے حوالے سے بات کریں تو جنوبی پنجاب میں آپ کا نام جانا پہچانا ہے۔ تو آج ہم ان سے سیاسی حوالے سے بات کریں گے، کاروبار کے حوالے سے بات کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ سر۔ میں احسان مند ہوں آپ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے جی تعلیم کی وجہ سے کی ہے، جی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی، تعلیم تو میری بہاولپور سے ہوئی ہے جی۔ میں بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے اپنا جرنلزم میں گریجویشن کیا تھا، اور اس کے بعد چونکہ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا تو میں اپنے روزی روٹی کے لیے یہاں سے نکلا، اور میرا سب سے پہلا پڑاؤ جو ہے وہ لاہور تھا، پھر اس کے بعد کراچی تھا، پھر اس کے بعد اوورسیز تھا، دبئی تھا۔ تو اس حوالے سے پھر باقی آپ سٹوری پوچھیں تو جو سکسیس سٹوری ہوتی ہے نا کسی شخص کی، وہ اس میں بڑی جو ہے غمناک ہوتی ہے شروع سے، لیکن جب آخر میں جا کے جو آخری سین ہوتا ہے نا وہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری خوشگوار ہو، تو ایسا نہیں ہے، ویسی ہی ہے جیسے ہر عام آدمی کی پوری محنت کر کے اور بہت سال گزار کے، بہت عرصے گزار کے پھر آپ کسی مناسب کامیابی کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو ایسے ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ ٹھیک، بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ پہلا بزنس کون سا کیا؟ جی، میں سب سے پہلے ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے بتایا، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو کسی دوست نے کہا کہ ہم اسکریپ کراچی سے لایا کریں گے اور لاہور میں بیچا کریں گے۔ اچھا۔ تو ہم جب اس مارکیٹ میں گئے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اسکریپ میں کون سی قسم کا لینا ہے۔ تو ہم ایک شپ یارڈ ہے گڈانی میں، وہاں چلے گئے، تو ہم جب گئے تو ہم نے کہا جی ہمیں اسکریپ چاہیے، ہم نے لاہور بھیجنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی تو 100 قسمیں ہیں، آپ کون سی قسم کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مختلف بتایا، گائیڈ کیا، ہمیں پسینے آ رہے ہوں سارے دوستوں کے، ہم نے کپڑے تو اس وقت بڑے بہترین پہنے ہوئے تھے کاٹن کے اور یہ وہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کاروبار ہوتا کیا ہے، کرتے کیسے ہیں، اور ہمارے پاس پیسے بھی سارے دوستوں کے پاس ملا کے کوئی 1,00,000 سوا لاکھ تھا اس وقت۔ تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر ایسے آہستہ چلے گئے، تو پھر لوگ گائیڈ کرتے گئے۔ آپ معاشرے سے ہی سیکھتے ہیں، سوسائٹی سے سیکھتے ہیں، نفع نقصان کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری آپ کو جو ہے مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، پھر آپ جا کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں۔ آپ یہ زندگی کے سفر میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو بھیا کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ٹھیک ہے؟ تو مشکلات تو بہت ساری ہوتی ہیں جب آپ ایک عام گھرانے سے نکلتے ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ زندگی میں بہت ساری کمیاں تھیں، اور فائنانس آپ کو پتہ ہے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میرا شوق جرنلزم میں تھا ہمیشہ سے، اچھا، اور میں جرنلسٹ بننا چاہتا تھا، ماشاء اللہ۔ ذاتی طور پہ مجھے شوق تھا، اچھا، لیکن میرے وسائل ایسے نہیں تھے کہ میں جرنلزم، آپ کو پتہ ہے بطور بزنس نہیں کر سکتے آپ، یہ تو ایک اچھا شعبہ ہے اور اس میں صرف عبادت کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کمائی اچھی نہیں آپ کر سکتے۔ تو اس لیے ہم نے کاروبار کو ذریعہ بنایا کہ کاروبار کے ذریعے پیسہ کمائیں گے، اور زندگی کے کسی وقت میں ہوگا تو پھر ہم جرنلزم کو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بڑی مشکلات فیس کی ہیں بھائی، کھانے کا بھی ایون آپ کا جو ہے ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے اور کتنے کا کھانا ہے، اور یہ بڑی جو ہے ایک لمبی تھیوری ہے، لمبی داستان ہے، بہرحال مشکلات ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے ٹاؤنز بنائے، یونیورسٹی ٹاؤن بنایا، سفاری گارڈن بنایا، اور سٹی مال بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا کہ بہاولپور میں بہاولپور کی عوام کو، ڈویژن کے لوگوں کو ایسا ایک ایئر کنڈیشن ماحول دیا جائے جس میں فارن کے لوگ جو آ کے کھانا کھا سکیں، اپنی شاپنگ کر سکیں، فارن برانڈز بھی مل سکیں، یہ خیال کیسے سوچا آپ نے؟ بھائی چونکہ میں کراچی سے دبئی چلا گیا تھا، دبئی میں نے بہت کام کیا، وہاں آپ کو پتہ ہے مالز بہت زیادہ ہے اور کام بہت زیادہ ہے اس قسم کا، اور اب دنیا پوری میں نا ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے دکانوں کا۔ اب دکانیں
جو ہے وہ سنگل شٹر والی تو چلنی بڑی مشکل ہو گئی ہے، ڈبل شٹر والی جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے، وہ بھی تقریباً ایک برانڈ ہوتا ہے یا کوئی چیز، یا 4 شٹر والی ہوتی ہیں۔ تو مالز جو ہوتے ہیں اب لوگوں کے لیے آسان ترین جو ہے وہ خریداری کا ذریعہ ہوتے ہیں، جہاں لوگ اسی ماحول میں آ جاتے ہیں اور وہ سستی سے سستی چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے خرید لیتے ہیں۔ تو باہر بھی ایسے ہوتا ہے، تو یہ آئیڈیا ہمیں وہاں سے ملا تھا اور ہم نے وہاں بھی کام کیا ہے، ہم نے وہاں بھی بلڈنگز بنائی ہیں۔ تو پھر یہاں آئی جب پاکستان تو ہمیں موقع ملا، ہمارے ایک دوست سے یہ زمین ان کی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے اس کو پھر بنایا سٹی مال کو۔ سٹی مال میں فیسیلیٹیز کے حوالے سے بات کریں، کیا کیا فیسیلیٹیز ہوں گی اور بھائی کب تک اوپن ہو جائے گا؟ بنا تو 3 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، لیکن اچھا۔ یہ اس وقت بھی جدید ترین شاپنگ مال ہے۔ ابھی بھی دنیا میں جو جدید ترین بن رہے ہیں نا، ہمارے پاس 6 ایسکیلیٹرز ہیں، لفٹیں ہمارے پاس 5 ہیں، ہمارا ہر فلور جو ہے بہترین قسم کا بنا ہوا ہے، اس میں ہر سہولتیں میسر ہیں اور ابھی عنقریب یہ آباد ہونے والا ہے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت مال ہوگا، اس پورے علاقے کا، ساؤتھ پنجاب کا خوبصورت مال ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے کہ 3 اسٹار ہوٹل کے حوالے سے جی انشاءاللہ ہمارے روف پہ 3 اسٹار ہوٹل ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور اگر دروازوں کے حوالے سے بات کریں تو کشادہ دروازے اور کمپیوٹرائز کار پارکنگ اس حوالے سے جی وہ بھی انشاءاللہ ضرور اس کو بھی کریں گے اور یہ سارے کام مکمل ہوں گے، چونکہ یہ وقت سے پہلے نہیں کی جاتی، جب آباد کرنے لگتے تو پھر ہوتی ہے، اگر پہلے کرتے تو وہ ان میں پرابلم آ جاتی ہے۔ بہاولپور کے لوگوں کے لیے مال، سٹی مال کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوگی، مطلب کیا خوشی ہوگی آپ جب یہ اوپن کریں گے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بہاولپور کے لوگوں کو تو ایک نیا انٹرنیشنل انوائرمنٹ ملے گا، اور بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ جو مال ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا جو مال ہوگا وہ فیسیلیٹیشن کے اعتبار سے دنیا کا ورلڈ کلاس چیز ہوگی، اور اخراجات کے لحاظ سے یہ سب سے بہترین سٹور ہوگا، کیونکہ یہاں ہول سیل میں آپ کو چیزیں ملا کریں گی اور بڑی سستی۔ یعنی میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں 20,000 کمائی والا اور 30,000 مہینہ کمائی والا بھی آرام سے شاپنگ کیا کرے گا۔ اور سپر مارکیٹ کی حوالے سے جی بات سپر کریں، مارکیٹ یہاں انشاءاللہ ہماری بہت بڑی آنے والی ہے جلد، اور اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ شاپنگ مال کے علاوہ آپ کے کون کون سے بزنس چل رہے ہیں؟ جی میرے بزنس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہیں زیادہ، اور وہ مختلف شہروں میں، تو وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے ٹھیک چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرا کوئی دبئی میں بھی ہے کام، اور میرا بیسکلی ایک جو ہے وہ آئی ٹی سیکشن میں کام ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کی معیشت جو ہے وہ آئی ٹی پہ چل رہی ہے، بالکل۔ تو آئی ٹی ریلیٹڈ میرا ایک بزنس ہے، تو وہ الحمدللہ بہت اچھا چلتا ہے۔ اور اس میں ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جو طلباء ہیں ہمارے، جو بی ایس اور ایم ایس ہیں، ان کو فری ٹریننگ دیتے ہیں، اور دوسرا پھر ہم ان کو اپنے پاس جاب پہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ باہر جانا چاہیں تو ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جہاں جی چاہے اچھے آپ کو جو ہے جہاں سے ارننگ آپ کی ہو وہ کریں۔ ہم ان کو آن لائن پیسے کمانا بھی سکھا دیتے ہیں کہ آپ خود اپنا کاروبار کرنا چاہیں تو آن لائن بیٹھ کے پیسے کمائیں۔ تو یہ خلق خدا کی خدمت بھی ہے، اور ہمارا آئی ٹی کا اپنا انکم کا ایک بہترین سورس بھی ہے۔ بہاولپور میں بزنس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر شہر میں ہم بزنس کرتے ہیں، جو بزنس آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی بیسکلی نیڈز پوری کرتے ہیں۔ تو بزنس آپ کوئی بھی کریں اور اس بات کا خیال کریں کہ آپ اللہ کی مخلوق کی نیڈز، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تو وہ بزنس بہترین چلتا ہے۔ اور اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایمانداری ہو اور اللہ کا ایک حصہ ہو، میرے اللہ کا، جو آپ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق میں تقسیم ہو، تو پھر آپ کے کاروبار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ضرورت بھی ہوتی ہے لوگوں کی، اور اللہ کی رحمت بھی اس پہ شامل حال ہوتی ہے۔ بزنس مینوں کے لیے حکومت پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ جی ہماری گورنمنٹیں اتنی سٹیبل ہوتی نہیں ہیں، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی پائیدار نہیں ہوتی، سٹیبل نہیں ہوتی۔ بزنس کے جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ کنٹینیوس ہوتی ہیں، یہ 15 سالہ، 20 سالہ، 10 سالہ منصوبے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں منصوبہ ایک حکومت بنا کے جاتی ہے، دوسری آ کے اس کو سارے کو ختم کر کے دوسرا منصوبہ بنا لیتی ہے، پالیسی چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بزنس پاکستان میں نہیں پنپ سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ انویسٹر ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہاں والے بچا لو، بڑی بات ہے۔ ہمارا 80% جو پیسے والا ہے وہ باہر کام کرتا ہے، یا باہر سیکنڈ ہوم رکھتا ہے کیونکہ یہ ملک سیف نہیں ہے، یا کاروبار لازمی باہر کرتا ہے کہ ہمیں کسی وقت بھی اس ملک کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ تو میں اس ملک کے لوگوں سے، حکمرانوں سے، اور خاص طور پہ جو بااختیار لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سٹیبلٹی ہونی چاہیے، ایسی آپ کی پالیسیز ہونی چاہیے کہ جو معاشی پالیسی ہے وہ مکمل استحکام ہو اس میں، اور آپ کی دوسری بھی تمام پالیسیز میں استحکام ہونا چاہیے، لیکن معاشی پالیسی جو ہے آپ کی ایسی ہو کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے،
اور اس میں مکمل اسٹیبلٹی ہو اور سوچ سمجھ کے ٹیکنوکریٹ کے ذریعے اس کو بنایا جائے۔ جی سر، ایز اے بزنس مین پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجویز دیں گے؟ جی میں نے ابھی عرض کیا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جب تک آپ سیاست دانوں کا، جب تک آپ ان لوگوں کا سہارا لیں گے جنہوں نے کبھی کما کے نہیں کھایا، جب تک آپ کے جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا، ہیلتھ کا منسٹر کسان ہوگا جی اور زراعت کا منسٹر آپ کا ڈاکٹر ہوگا، اور جب تک آپ کی فائنانس کا منسٹر جو ہوگا وہ آپ کسی کسان کو لگا دیں گے، کبھی بھی ملک میں ترقی نہیں ہوگی۔ ٹیکنوکریٹ کہا جاتا ہے جو متعلقہ فیلڈ میں متعلقہ تجربہ رکھتا ہو اور ٹیکنیکلٹی کا پتہ ہو اس کو۔ جب تک ان لوگوں کو ریلیونٹ جاب نہیں دیں گے تو تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ بزنس کے ساتھ ساتھ سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی میرا سیاست میں آنے کا شوق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شوق نہیں ہے میرا سیاست میں، صرف میں ہمیشہ پاکستانی ہوں۔ ہم باہر رہا کرتے تھے، ہم وہاں دیکھا کرتے تھے بیٹھ کے کہ پاکستان کے لیے ہم سوچتے تھے۔ آپ جب باہر ہوتے ہیں تو پھر یا فارغ ٹائم میں آپ فیملی کے لیے سوچتے ہیں یا پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ جب ہم پاکستان کے لیے سوچا کرتے تھے نا تو پھر ہمیں لگتا تھا کہ یار ہم بہت پیچھے ہیں، دنیا بہت آگے ہے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ہمارے ملک میں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور وہ سارے خواب ہمیں عمران خان صاحب نے دکھائے، انہوں نے بتایا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ تو پھر ہم جب وہاں سے واپس آئے تو ہمارے دل میں ایک بڑا تھا کہ خان صاحب پاکستان کو چینج کر دیں گے، اور خان صاحب نے جو ہے وہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، سکولوں میں تعلیم سب کے بچے ایک جیسے سکولوں میں پڑھیں گے، غریب امیر کے، سیکیورٹی سب کے لیے ایک جیسی ہوگی، اور جو صحت کے انتظامات ہیں سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے، اور یہاں معاشی ترقی اس قدر ہوگی، بزنس کو اس قدر بڑھایا جائے گا کہ انگریز بھی یہاں جاب کریں گے اور عربی بھی ہمارے پاس آ کے جاب کیا کریں گے۔ تو ہم بہت خواب دیکھ کر جو پاکستان آئے تھے، اور سیاست میں ہم کچھ نہیں ہے، ہم صرف ایک نظریے کے پیچھے چلے تھے۔ تو سیاسی کوئی ایسے میرے نہ مقاصد ہے اور نہ ہی کوئی میں۔ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ؟ جی وجہ یہی تھی کہ وہ جو مقاصد خان صاحب نے بتائے تھے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ 4 سالوں میں پورے نہیں ہو سکے، خان صاحب اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ شامل ہوئے ہیں، تو پاکستان مسلم نون لیگ کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فیوچر تو میرا اللہ جانتا ہے سب کا، لیکن اب تک جتنا اس ملک میں کام ہوا ہے وہ معاشی ترقی جو ہوئی ہے، جو ہاسپٹلز بہتر ہوئے ہیں، جو تھانوں میں رہا ہے سسٹم، اور جو امن و امان کی صورتحال ملک میں اوورآل، بلوچستان دہشت گردی کے خلاف جو دہشت گردی ختم ہوئی، جو کراچی میں جو ٹیررزم ختم ہوا، اور موٹر وے کا ایک جال بچھایا گیا، تو جو اب تک ترقی جو ہوئی، پازیٹیو چیزیں جو ہوئی ہیں، گو کہ ان میں بہت زیادہ گنجائش ابھی موجود ہے، جو ہوئی ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی ہیں اور نون لیگ کے دور میں۔ عمران خان صاحب آج کل پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پاکستان فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ایجنسیز کا ساتھ ہے آپ کے ساتھ؟ کیا ایسی باتیں ہیں؟ مطلب اتنا فوج سے محبت، ویسے ایز اے پاکستانی ہم پاکستانیوں کو فوج سے محبت کرنی چاہیے، آپ میں اتنا محبت پاکستان آرمی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی زبردست آپ کا سوال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا کہ جب ہم باہر رہتے ہیں نا جی تو کوئی وہاں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان نہیں ہوتا، سرائکی نہیں ہوتا، وہاں ہم پاکستانی ہوتے ہیں، پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہمیں کہیں شلوار قمیض والا نظر آ جاتا ہے تو ہم دور سے جو ہے اس کو آواز دیتے ہیں، پہچان رکیں یار، پھر ہم تعارف کراتے ہیں، ایون وہ بولتا ہے میں بلوچستان کا ہوں، پشاور کا ہوں اور گوہاٹ کا ہوں، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، تو ہم پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ ہم ملک کے اندر رہ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ ہیں، تو بیسکلی وی آر پاکستانی، اور ہمیں پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ دیکھیں، اور پورا دوسرا آپ نے پاک فوج کی بات کی، اس کے پیچھے بہت لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، ہماری سوچ ہمیشہ جو ہے وہ مفاد سے شروع ہوتی ہے اور مفاد پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر کراچی میں جو حالات تھے الطاف حسین صاحب کے دور میں، ان کو کنٹرول نہ کیا جاتا تو وہ آج کراچی ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ آج وہ ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے۔ بلوچستان میں انڈیا جس قسم کی سرگرمیاں کر رہا ہے، اگر بلوچستان میں آرمی نہ ہو اور پاک فوج نہ ہو، اور چند لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں، چند لوگ، تو وہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی شاید ہمارے ساتھ خلاف کر دیتے۔
اسی طرح وزیرستان آپ دیکھ لیں، اسی طرح فاٹا میں جو لوگ ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں، یا ہماری فوج بارڈروں پہ جس طرح کھڑی ہے، ایون سندھ میں بھی جب بی بی شہید ہوئی تھی تو اس وقت بھی کس طرح کے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے تھے، لیکن ہماری پاک فوج تھی جس نے سنبھالا، اور زرداری صاحب نے بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کی خاطر پاک فوج پاکستان لازم الملزوم ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے. بالکل پاک فوج کے بغیر پاکستان کا وجود ناممکن ہے، اور پاکستان کا وجود تا قیامت رہے گا بوجہ ہم اسلام کی پہلی سپر پاور ہیں الحمدللہ، اور ہمیں رہنا ہے اور پاک فوج کو ہمیشہ مضبوط کرنا ہے بغیر کسی سوچ سمجھ کے ایجنڈے کے. ہم نے ہر صورت پاکستان کے لیے تو تن من دھن اور سب قربان ہے ہمارا ان کے لیے، اور ان کی ایک آواز ہم حاضر، اور ان کے خلاف بولنے والا ہمارا دشمن. یہ تو ہمارا بالکل سیدھا سیدھا ایجنڈا ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک. آپ فارن کنٹری میں رہے ہیں، آپ نے زندگی گزاری ہے، پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ جی، کلچر میں ایک تو سویلائزیشن کا فرق یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک علم سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک تو ہمارے پاس علم کی کمی ہے بہت زیادہ، تو دوسرے ہمارا لا اینڈ آرڈر سسٹم جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہے صحیح طریقے سے ہماری عوام پہ، کیونکہ عوام کو سکھانے والی حکومتیں ہوتی ہیں. وہاں اگر ایک سگنل پہ 1000 گاڑیاں، ایک بھی چھٹتا نہیں ہوتا اور وہ کھڑی ہو سکتی ہیں، ایک بھی پولیس مین نہیں ہوتا اور کھڑی ہو سکتی ہیں، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے ایسے. لیکن چونکہ ہماری گورنمنٹس جتنی بھی ہیں آج تک آ چکی ہیں، انہوں نے عوام کو اس تمدن کی طرف نہیں لے گئے اور سسٹم کو ایسے نہیں لے گئے کہ ہمارے ملک بھی ان ترقی یافتہ ممالوں کی طرح کھڑا ہو. یہاں کی ٹریفک آپ گوگل کے ذریعے دکھا دیں اور باہر کی دکھا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے سویلائزڈ ہیں اور وہ کتنے سویلائزڈ ہیں. پاکستان کی موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے بزنس مین، سیاستدان، کیا تبصرہ ہے؟ جی، ابھی تو بالکل انسٹیبل سچویشن ہے اس وقت. بزنس مین تو بے انتہا پریشان ہے، خاص طور پہ جو لوگ دکاندار سے لے کے مینوفیکچرر تک، وہ سارے جتنے لوگ ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے. جی. بڑے بڑے ملک ریئل اسٹیٹ انویسٹر کے لیے ویزے فری کر رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کریں. اور پاکستان وحد ایسا ملک ہے کہ انہوں نے جو مینوفیکچرر ہے اس ملک کا، شوگر بنانے والا ہے تو اس کو بھی چور اور مافیا کہتے ہیں. یہاں جو گندم کی چکی جس نے لگائی ہوئی ہے، فلور میں لگائی ہوئی ہے، اس کو بھی یہ لوگ چور اور مافیا کہتے ہیں. یہاں کوئی مرغیاں پالتا ہے تو اس کو بھی چور اور مافیا کہا جاتا ہے. یہاں زمینوں کا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو بھی مافیا کہا جاتا ہے. جبکہ عمران خان صاحب جب بنے تھے تو مہاتیر محمد صاحب آئے تھے، انہوں نے ان کو 2 باتیں کہی تھی کہ ایک تو آپ اپنے ملک میں انویسٹر کو چور نہ کہیں، نیب کو پیچھے کریں اور لوگوں کو کام کرنے دیں. جب تک انویسٹر اس ملک میں نہیں آئے گا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گا، یہ ملک کا کاروبار نہیں چلے گا. دوسرا، آپ کے ملک میں پروڈکشن نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ موبائل پاکستان میں 16 سے 17 کروڑ یوزر ہے، موبائل یوز ہوتا ہے، اور وہ ہر سال بعد 1.5 سال بعد اولڈ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ انڈسٹری کم از کم آپ کی اپنی، اور ابھی تک بھی اسمبلنگ تھوڑی بہت کسی لوگوں نے شروع کی ہے، موبائل نہیں ہم بنا سکے. ہم ابھی تک اپنے ملک میں بیسک نیسیسٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ابھی تک نہیں بنا سکے. ایون ٹی وی ہے جو وہ بھی ہم چائنا سے پارٹس لے کے یہاں اسمبل کر لیتے ہیں. تو پاکستان کو میں انڈسٹری کی بڑی ضرورت ہے، اور حکومت کی بڑی ناکامی ہے جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں کہ وہ انڈسٹری کو گرو نہیں کر سکے. اور ورنہ تو ہمارے پاس جو یہ مین پاور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ 6 کروڑ جو ہمارے پاس بے روزگار لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں جی ملک پہ بوجھ ہے. میں کہتا ہوں یہ ملک کا بارود ہے، یہ ملک کا ایسٹ ہے، یہ ملک کے لیے تحفہ ہے. ان کو صرف آپ کام میں لیں اور آپ دیکھیں کہ کیسا زبردست جو ہے وہ ملک میں انکم آئے گی اور کتنی گروتھ ہوگی اس ملک کی. تو کام میں لانے کے لیے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنے لوگوں کے لیے خود وسائل پیدا کرے، اگر نہیں کہہ سکتی تو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ مضبوط کر دے، کم از کم ان کو شیلٹر ہو. یہاں آپ کا 10 روپے کا کام ہے تو 20 روپے اوپر رشوت ہے اور کرپشن ہے. یہاں کرپشن کو صرف ختم کر دیا جائے. اور پاکستان میں جو آپ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں این او سیز کے لیے، کام کے لیے، اس کی چیک لسٹ ہو، اس کے لیے صحیح پراپر ہو کہ آپ پورا کریں کام اور اپنا بالکل کریں. اس میں اگر کرپشن ختم ہو جائے تو پاکستان میں آج انویسٹر بھی آئے گا، آج پورا پاکستان، ہم دنیا کے امیر ملکوں میں ہوں گے انشاءاللہ. بالکل.
بہاولپور کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس گروپ کے ساتھ ہیں، اور جم خانہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جم خانہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جم خانہ جو ہے ایک فیملی فورم ہے. جی یہاں شرفا کی فیملیز آتی ہیں جی اور یہاں لوگ بیٹھتے ہیں. یہاں ایک پڑھے لکھے معتبر اور اچھے لوگوں کو ہونا چاہیے. اس کو جی سیاسی فورم نہیں بنانا چاہیے، یہ غیر سیاسی فورم ہے. بالکل. اور اس میں مکمل طور پر جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا فیملی فورم ہے، یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے اور اس کے سیکنڈ ہوم ہی رہنا چاہیے. اس کو سیاسی اگر ہم مرکز بنا دیں گے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا کہ یہاں ہماری فیملیز جا سکیں اور یہ کلب اس طرح سے چل سکے. تو اس کے لیے ہم نے ایک آج بہترین فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تعداد کم کی ہے کہ کم سے کم ہے، اور ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں اور جم خانہ کو بہتر سے بہتر چلانے میں کردار ادا کر سکیں. تو وہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا. اللہ آنے والے الیکشن میں الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل نہیں، میں کسی قسم کے الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. میں صرف پاکستان کی بھلائی چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہوں. میں اللہ کے احکامات پورے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے احکامات پورے کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری آنکھیں بند ہوں تو میرے لیے قبر وسیع ہو جائے اور میرے لیے جنت کا باغ کا دروازہ کھل جائے. یہ دنیا بہت عارضی ہے، یہاں عہدے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اور جب بھی آپ عہدے اور ذمہ داریاں لیتے ہیں تو میں عہدے نہیں سمجھتا، میں ذمہ داریاں سمجھتا ہوں. جب بھی آپ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ پہ انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. آپ کا 100 روپیہ کمایا ہوتا ہے، اس میں 1 روپیہ وہ حرام شامل کروا دیں گے یا جھوٹا الزام لگا دیں گے اور آپ کا سارا وہ جو ہے گدلا ہو جائے گا. تو میرا اس طرح کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں سیاست میں کوئی ایسی سیٹ لوں یا کوئی ذمہ داری لوں جس سے میری بات. میں خدمت خلق کرنے والا آدمی ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والا آدمی ہوں اور اپنے اللہ کو جان دینی ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ گہرا رابطہ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان سر، اگر سیاست دانوں کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں بہت سارے سیاست دان ہیں. جی تو کیا لگتا ہے آپ کو کون سا سیاست دان سب سے اچھا ہے؟ کیا تبصرہ ہے آپ کا اس بارے میں، کیا کہیں گے آپ؟ جی اس بارے میں بس یہ بڑا مشکل سوال ہے. اور سیاست کرسی کے لیے ہوتی ہے، سیاست اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، مخلوق کے لیے نہیں ہو رہی پاکستان میں ابھی تک. اگر کوئی ایک لیڈر بھی مخلوق کے لیے سچی سیاست کر جاتا اور بادشاہت کے خواب نہ دیکھتا تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، معذرت کے ساتھ. بہاولپور سے پہلے گورنر میاں بلیگ الرحمان صاحب کو بنایا گیا ہے، جی اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی وہ بلیگ الرحمان صاحب ذاتی طور پہ ایک نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے ہیں. لیکن وہ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ ان کا دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک ڈیلیور کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت کسی بھی آفس میں آپ دیکھ لیں کہ 5 سال 10 سال کی فائلیں پینڈنگ پڑی ہوئی. میری ریسنٹلی گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جی تو میں نے اسی بارے میں بات کی تھی کہ آپ جب تک بیٹھے ہیں آپ قیامت کے دن جواب دے ہوں گے اللہ پاک کو کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس عہدے پہ تھے، آپ نے کتنا کام کیا تھا، سیاست کی تھی یا کام کیا تھا. اب آپ سب کے گورنر ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 5 سال کی فائلیں میرے پاس پینڈنگ تھی بھائی، اب وہ میں 5 مہینے پہ لے آیا ہوں اور اچھا تازہ جو آ رہی ہیں ان کو میں فوراً نکال رہا ہوں ڈیلی کے بیسس پہ. تو میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور جو فائلیں میں ان کے پراپر جو انصاف پہ مبنی قانون کے مطابق ہیں وہ ان کو نکال رہا ہوں. تو یہ کام کرنے والے شخص ہیں، اچھے انسان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں بھی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پارٹی کے اسپوکس مین ہوتے ہیں، صرف پارٹی کے لیے رکھے جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرٹ پہ رکھے جاتے ہیں کہ جو ڈیلیور بھی کر سکیں کچھ. تو بلیگ الرحمان صاحب ڈیلیور کرنے والے لوگوں میں سے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں جی کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول پہ سچا ایمان رکھنا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کے مطابق دنیا میں بھی اچھی کردار ادا کرنا اور آخرت کے لیے انتظام کرنا. دنیا کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے دعا کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کے لیے بھی انہوں نے بھلائی مانگی ہے، آخرت کی بھلائی بھی مانگی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات بھی مانگی ہے.
تو ہمیں سب سے پہلے دنیا میں بھی اپنا اچھا کردار ایسا کرنا ہے کہ وہی امتحان جو ہے آپ کی کامیابی بھی دنیا میں بھی بنے جی اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی ہو. ادھر سے آنکھیں دیکھیں، مومن کبھی مرا نہیں کرتا، بالکل. مومن کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا منتقل ہوتا ہے. آپ کے دنیا میں کام ہی ایسے ہوں کہ جب آپ یہاں سے آنکھیں بند ہوں، ادھر سے قبر میں اتار رہے ہیں، ادھر جنت کی کھڑکی کھل جائے اور آپ ایک خوبصورت دنیا میں چلے جائیں اور یہ پچھلی دنیا تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوگی. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیں جی، سب شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. والدین، ماں باپ کی تو بے پناہ دعائیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ باپ کا سایہ، ان کی شفقت، اور ماں کی بے انتہا دعائیں، محبت. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی لوگ دنیا سے سیکھتے ہیں. دنیا میں جب آپ دھکے کھاتے ہیں، آپ ناکامیوں کا منہ بھی دیکھتے ہیں، آپ کا پھر ایک کامیابی ملتی ہے، پھر 4 دھکے آتے ہیں، پھر ایک کامیابی ملتی ہے. تو ناکامیاں آپ کو بڑا سکھاتی ہیں دنیا میں، وہی آپ کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہیں. تو جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے آپ نکلتے ہیں، تو آپ خود بخود سیکھ جاتے ہیں اور دنیا آپ کو سکھا دیتی ہے، لوگ آپ کو سکھا دیتے ہیں، اور آپ کی ناکامیاں آپ کا بہترین تجربہ ہوتی ہے. ٹھیک. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ بھائی ٹورزم تو تقریباً ہی ہر شخص کا شوق ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے معاملات اور کاروبار میں اتنے وہ محنت کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں اور اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. میں اب امریکہ کا 5 سال کا میرے پاس ملٹیپل ویزا ہے، لیکن میں اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے جانا ہی نہیں ہوتا میرا. تو شوق اور بات ہے اور ایکسیس اور بات ہے، آپ کے پاس ٹائم کا ہونا اور جانا اور بات. ٹھیک. آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانے میں سب پسند ہے، جو مل جائے اللہ کا شکر ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ اللہ کی کسی نعمت کو بھی ایسے نہیں کہہ سکتے وہ اچھی نہیں ہے، ساری اچھی ہیں. جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ بہت مہنگی جگہ پہ کھانے سے بہتر ہے کہ جو میں کھا لوں، میرے ساتھ 10-20 اور لوگ بھی کھا لیں، یا ان کے لیے حصہ نکال کے وہ بھیج دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ سب کا پیٹ تو کم از کم بھر سکے. آپ نے بات کی ہے کہ آپ کی ماسٹر جو ہے جرنلزم میں ہے. آپ ایک جی اینکر، میری بیچلر ہے. جی بیچلر. آپ ایک اینکر بننا چاہتے تھے. جی تو کیا لگتا ہے ایز اے بزنس مین، بزنس ٹائکون بہاولپور کے، بہاولپور میں ایک چینل آرگنائز کرنا چاہیں گے؟ ان فیوچر پلانز ہیں آپ کے؟ جی میں کرنا چاہتا ہوں. بہاولپور میں ایک چینل تو بنانا کس طرح چاہتا کا ہوں، اور کچھ میں چینل جنوبی رہے؟ پنجاب کا اسپیشل ایک چینل بنانا چاہتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب کا کامیاب نہیں ہوگا، آپ پاکستان کا بنائیں. میں نے کہا نہیں، پاکستان کے لیے تو بہت لوگ ہیں. میں جنوبی پنجاب کے دکھ درد، یہاں کی غربت، یہاں کی جو ہماری تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں، کم از کم ہم اس کے لیے ایک پیغام پہنچا سکیں گے اور لوگوں کو اپنی بات کر سکیں گے، تو ہمیں اتنا بہت ہے. تو میں جب انشاءاللہ ڈھونڈ رہا ہوں کوئی اچھا چینل مجھے ملے گا تو میں انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو فوکس کروں. بہاولپور والے کہتے ہیں کہ صوبہ بہاولپور ہو، جی ملتان والے کہتے ہیں ملتان ہو. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ ڈسپیوٹڈ بات ہے، بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کا سوال ہے. جی. دیکھیں جی، بہاولپور صوبہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا. اگر بہاولپور صوبہ بنتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت سارے ایسے یہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے نا جی ایک، اور 100 کلومیٹر کی پٹی ہے اور یہ 400 کلومیٹر لمبی ہے. تو اگر اسی طرح بننے لگ گئے تو پھر تو پورے پاکستان میں کوئی کم از کم 25 کے قریب صوبے اور بنانے پڑیں گے ہمیں، اور پھر بھی شاید لوگ راضی نہ ہوں. بہاول نگر والے کہیں کہ ہمیں بہاولپور میں نہیں آنا، ہمیں لاہور اچھا لگتا ہے، اور رحیم یار خان والے کہیں ہمیں بھی الگ کر دو. تو یہ بڑا مشکل ہے. صوبہ صرف ہم ایک تو سرائکی کی بنیاد پہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ صرف انتظامی حوالے سے اگر صوبہ، چونکہ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ ہے، وہ بنے تو وہ جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے، تو تاکہ ہمارے انتظامی معاملات اور ہماری اسمبلی الگ ہو جائے اور ہمارے بجٹ کا استعمال صحیح ہو، اور گراس روٹ لیول پہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بجٹ استعمال کہاں ہو رہا ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ لائف میں آئیڈیل کسے مانتے ہیں؟ میں جن کا نام میری زبان پہ آنا بہت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہر شخصیت جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور اس پہ کچھ اچھی باتیں ہیں تو کچھ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. تو میں تو ان کا فرما بردار ہوں.
ان کا غلام ہوں، تو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بزنس مینوں کو، ایز اے بزنس مین کیا پیغام ہے آپ کا؟ جی میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ بزنس کے لیے گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھا کریں، حکومت کی طرف نہ دیکھا کریں، ایسی سوچ سوچیں، ایسی چیزیں سوچیں جن کے ساتھ آپ سیلف سسٹین کر لیں، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں۔ ملک کی جو ضروریات ہیں اس وقت بھی کوئی 60% ہمارے بیرون ملک سے پوری ہوتی ہیں، جی تو وہ اپنے ملک میں چیزیں کرنے کی کوشش کریں، پروڈکٹ بنانے کی، اور اپنے ملک کو گرو کرنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میرا ہے کہ نوجوان پڑھ کے ڈگریاں حاصل کر کے اور وہ بیکار پھرتے ہیں اور وہ جاب ڈھونڈتے ہیں 15-20 ہزار کی، 30 ہزار کی۔ ہمارے ایریا وائز جی یہاں جاب آپ کو پتہ ہے اتنی نہیں ملتی، تو بیچارے 15-15 ہزار کے لیے ایم ایس والے لڑکے آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم ان کو کریج دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں کہ خدا را آپ تو 10 لوگوں کو اور رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اور خود اپنا دیا جلائیں آپ، اور اس کی روشنی میں اور لوگ بھی بیٹھیں۔ صرف آپ کو آئیڈیاز کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو ٹائم ہو تو میں چھوٹا سا ایک میسیج دے دوں جی بالکل کہ اس وقت ملک میں آپ دیکھیں، ہم بہاولپور میں رہتے ہیں، بہاولپور میں ہماری ایک کسی بھی آپ عام نارمل کریانہ سٹور میں چلے جائیں، بالکل وہاں آپ کو ٹافیاں ملے گی، 100 قسم کی ٹافیاں ہوں گی، 100 قسم کے بسکٹ ہوں گے، سرف ہوں گے، الگ الگ قسم کے صابن ہوں گے، جی اس میں روزمرہ استعمال کی جتنی چیزیں پڑی ہیں جی آپ ان پہ غور کریں گے تو بہاولپور میں ایک بھی نہیں بنتی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم یہ 50,000 سے بھی کاروبار شروع ہوتا ہے، یہ 1 لاکھ سے بھی شروع ہوتا ہے، 2 لاکھ سے بھی شروع ہوتا ہے، 3 لاکھ سے بھی شروع ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہماری ٹافیاں بھی لاہور کراچی سے بن کے آئیں، یا باہر سے بڑے لوگوں کی باہر سے آتی ہیں، ہمارے غریبوں کی جو ہے وہ یہاں سے آتی ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، یہ کہتے جی کاروبار نہیں ہے، میں کہتے یار ایک دکان میں جاؤ، آپ کو 500 کاروبار تو ایک دکان میں مل جائے گا کہ یہ اتنی چیزیں ہیں، یہ ہم بنائیں، اس کی آپ گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں کہ یار یہ ٹافی کیسے بنتی ہے۔ اب ٹافی بنانے کی 35,000 کی مشین ہے، آپ بنائیں، ریپر لیں اس کا، اور گھروں میں آپ جو ہے پیکنگ کر کر کے لوگوں کو بیچیں۔ آپ اسی طرح میرے پاس 350 بزنس ہیں اچھا سر، جو چھوٹے چھوٹے۔ میں ابھی ایک آئی ٹی سینٹر پہلے چلانا تھا، کیونکہ وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بہت تنگ ہو رہے تھے، تو میں نے اس پہ ایک کہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس تعلیم ہے اور روزگار نہیں ہے وہ سب میرے پاس آ جائیں۔ تو وہ الحمدللہ 100 کے قریب بچے میرے پاس ابھی ٹریننگ میں ہیں، اور بہت سارے پڑھ کے نکل گئے اور بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کو پے بھی کر رہے ہیں، اور وہ سیکھ بھی رہے ہیں، فری سیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح بزنس میں اب ہم آنے لگے ہیں کہ بزنس میں ہم ایک بزنس سینٹر بنا رہے ہیں جہاں ہم لوگوں کو آئیڈیا دیں گے۔ جی بہاولپور میں، تو پورے جنوبی پنجاب میں انشاءاللہ بنائیں گے۔ لوگوں کو ہم آئیڈیا دیں گے، ان کو کام سکھائیں گے، مینوفیکچرنگ سکھائیں گے۔ جی نو ہم اس کا اپنا چھوٹے مینوفیکچرنگ کا، کوئی ٹافی بنائے گا، کوئی بسکٹ بنائے گا، کوئی سرف بنائے گا، کوئی صابن بنائے گا، کوئی مسالے پیک کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کام کر رہا ہوگا۔ پھر ہم سارا را مٹیریل ان کو خود پرووائڈ کریں گے، ٹریننگ کے بعد مشینری پرووائڈ کریں گے، پھر اس کو مینٹیننس اور اس کو جو مال بنا لیتے ہیں پھر بیچنا مشکل ہو جاتا ہے اصل میں۔ تو ہم ایک ایسے ان کو نام دیں گے، ایک ایسا اچھا کوالٹی کنٹرول کریں گے اس کی، اور ایک ایسا اچھا نام دیں گے جو مارکیٹ میں ایک بڑے نام سے پہچانا جائے گا۔ تو اس کو پھر ہم مارکیٹ میں خود برانڈ کریں گے اور اس کو سیل کریں گے۔ اور بہاولپور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیسنجر ہوتا ہے تو 10 رکشے والے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بیگ پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بازو پکڑ رہا ہوتا ہے، تو کسی نے ٹانگ پکڑی ہوتی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان رکشے والوں کو ہم 100 سے 150 200 رکشے ہمارے اس پورے سرکل میں لگ جائیں گے، اور وہ ساری ڈسٹریبیوشن کیا کریں گے، سب دکانوں پہ مال ہمارا پہنچایا کریں گے۔ تو ہم ایک سروس سینٹر ایسا بنائیں گے، بزنس سینٹر کو، جو سیلف سسٹین کرے۔ ہم اس میں کوئی کمائی نہیں کریں گے، ہم صرف ایک چین بنا دیں گے جس سے لوگوں کا روزگار، بنانے والوں سے لے کے مزدوروں تک، اور پھر تمام اس کی ڈسٹریبیوشن تک، دکانداروں تک، لوگوں کے کاروبار تک، اور سپلائر سب اس سے مستفید ہوں۔ ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ زبردست لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بن جائے گا۔ جی ایک سوال رہ گیا تھا، وہ پوچھنا چاہوں گا، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی موجودہ تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارا 100% پریکٹیکل سے بہت دور ہے۔ کتابوں پہ ہے، کتابیں کوئی 10 سال پرانی ہے، کوئی 50 سال پرانی بھی ہیں۔ ابھی تک میٹرک کی کتاب میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ میں کمپیوٹر ہوں، اور میرا نام جو ہے وہ، ایک بھائی کا نام مانیٹر ہے، اور ایک کا نام جو ہے وہ جو سی پی یو ہے۔
تو یہ تعلیم جب دی جائے گی تو ہم کیا پریکٹیکل ہوں گے. بی ایس کرنے والے لڑکے ہمارے جو ہیں وہ ویب سائٹ نہیں بنا سکتے, بی ایس کرنے والے. ایم ایس کرنے والے لڑکے آپ کی ایپ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. گرافک ڈیزائننگ پہ لوگ بچے کام نہیں کر سکتے, ایس سی او کرنا نہیں جانتے. ہماری جو تعلیم ہے کسی فیلڈ میں, میرے پاس لڑکے آتے ہیں جی میں نے جی ماسٹر کر لیا ہے, مجھے جاب چاہیے. بھائی 15,000 کی جاب آپ کرنے آئے ہو ماسٹر بن کے. میں کہتا ہوں بیٹا آپ نے کیا کس سبجیکٹ میں کیا؟ کہتے ہیں جی میں نے فزکس میں کیا. میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں ٹیچنگ کروں گا. میں نے کہا بیٹا آپ ٹیچنگ کرو گے, جس کو ٹیچنگ کر کے جو آگے جائے گا وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وہ بھی ٹیچنگ کرے گا. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کون سا سبجیکٹ اپلائی کہاں ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں, کہ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. کیمسٹری ہے, اس کی کہاں کہاں فوائد ہیں اور اس کے اپلیکیشن کہاں پہ ہے وہ نہیں پتہ. کمپیوٹر سائنس کے تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں ان کو کمپیوٹر کی پروگرامنگ کا نہیں پتہ, بیسک ایپس کا نہیں پتہ, بیسک کام کا نہیں پتہ, اس کی ڈیولپمنٹ نہیں جانتے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہمارے جو تعلیمی میدان ہیں ہمیں مڈل کے بعد پریکٹیکل میں جانا چاہیے, تاکہ میٹرک والا بھی جو بچہ ہے نا وہ اگر فنانشلی لحاظ سے تعلیم چھوڑے تو وہ اپنا کاروبار کر سکے, پیسہ کما سکے, پیسہ کمانا جانتا ہو. یہاں ڈگریاں دی جاتی ہیں, یہاں آپ کے ٹیکنیکل سکولز ہیں, وہاں ایک ڈپلومے دیے جاتے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ ان کی سچویشن ہے کہ ان کو الیکٹریشین کا ڈپلومہ کرنے کے بعد سوئچ لگانا نہیں آتا. تو پھر کیا فائدہ آپ کے ڈپلومے کا؟ آپ جیلی سنتے بانٹ رہے ہیں اور بچوں کا ٹائم ضائع کرا رہے ہیں. آپ پریکٹیکل ہونا چاہیے. سٹی مال کی گرینڈ اوپننگ کب تک ہو جائے گی؟ ہمارے ناظرین جو جن کو جلدی ہے کہ جلدی ہو تاکہ ہم شاپنگ کر سکیں. جی ہماری خواہش ہے جلدی سے جلدی ہو, اور باقی یہ سارے کام آپ کی رضا سے نہیں ہوتے, سب کام میرے اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ جلدی سے جلدی. بہت شکریہ, نائس ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو اللہ آپ کو مچ. جی ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.